بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صحابات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرمیاں گہما گہمی شروع ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی سرگرمیاں ہیں جو اس میں جو تیزی آ رہی ہے وہ ابھی تک صرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہے۔ ابھی تک کہیں پر بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ عوام جو ہے وہ باقاعدہ عوام کا جو انوائرمنٹ ہے، عوام کی جو دلچسپی ہے وہ کہیں نظر آئے۔ تو سیاسی جماعتوں کی یا ان کے جو تھوڑے بہت سیاسی کارکنان ہیں اس حد تک تو دلچسپی ہے، لیکن جو عوامی دلچسپی ہے وہ ابھی مفقود ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے بارے میں یہی تھا کہ جی وہ شاید کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہے اور ابھی تک اس نے انتخابی مہم شروع نہیں کی، لیکن مسلم لیگ نون نے باقاعدہ انتخابی مہم شروع کی اور آج بھی پنجاب میں جو ہے 2 بڑے جلسے کیے ہیں، اور اوکاڑا میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا ہے، بڑا اچھا جلسہ کیا۔ ایک دوسرے جلسے سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے، اور کراچی میں نواز شریف کی آمد جو ہے وہ 28 جنوری کو طے ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو مسلم لیگ ہاؤس ہے کراچی میں، اس میں کل باقاعدہ پریس کانفرنس بھی ہے جس میں اس حوالے سے ان کے شیڈول کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا، نواز شریف کے شیڈول کا۔ تو دوسری جانب بہت زیادہ جو اطلاعات یا قیاس آرائیاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت پر مبنی صورتحال بھی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ چپکرش پائی جاتی ہے، بڑی ناراضگیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر جو انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے، اس پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاکستان کے جو نہ صرف کارکنان بلکہ بعض رہنما بھی جو ہے بہت زیادہ معترض ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک اہم رہنما جو صوبائی وزیر بلدیات بھی رہے محمد حسین، وہ ٹکٹ سے محروم رہے، ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا۔ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ جو خواجہ اظہار الحسن جو اپوزیشن لیڈر تھے سندھ اسمبلی میں، ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، لیکن چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 جگہ سے فارم بھرا تھا اور ان کا فائنل جو ہے وہ ایک جگہ سے ہوا تو ان کو بھی وہاں ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اصل یعنی جو جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان، اس کی نمائندگی ان ٹکٹوں میں جو ہے بہت کم ہے ایم کیو ایم پاکستان کی۔ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونے والی جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی زیادہ ہے، اور بالکل واضح یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو کنٹرول ہے اس وقت وہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہے، انیس قائم خانی صاحب کے پاس ہے، تو وہ کنٹرول چونکہ ان کے پاس ہے تو زیادہ تر جتنے بھی ٹکٹ جو تقسیم ہوئے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، ان میں جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ان کے نومینیٹ کیے ہوئے لوگوں کی ہے جو پی ایس پی سے ان کے ساتھ ایم کیو ایم میں شامل ہوئے۔ اور پھر دوسری فاروق ستار ہے، فاروق ستار بھی ظاہر الگ تھے، وہ شامل ہوئے تو ان کو لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن بہت کم۔ اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے اس طرح، یعنی جو ان کے کارکنان ہیں ان کو ٹکٹ دینے کے معاملے میں۔ ہاں البتہ جو بڑے رہنما ہیں جیسے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فاروق ستار صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ جن کا ایم کیو ایم سے یا مہاجر سیاست سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر آئے تھے یا پہلے پیپلز پارٹی میں تھے ان کو بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ٹکٹ دی ہے، پی ایس پی کے تو لوگوں کو دیے ہی ہیں۔ پھر ایک بڑی خاتون رہنما جن کو ٹکٹ دیا گیا آسیہ اسحاق صاحبہ کا جو پہلا تعلق جو سیاسی تعلق رہا ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف جس کے سربراہ تھے اس اے پی ایم ایل سے رہا ہے۔ اس اے پی ایم ایل میں جب پرویز مشرف صاحب کراچی آئے تھے دبئی سے، وہاں سے پورا ایک طیارہ ظاہر بڑے لوگ آئے تھے، بڑا یہاں استقبال بھی ان کا ہوا تھا کراچی میں، تو وہ پورا انتظام جو ہے خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے وہ آسیہ اسحاق صاحبہ نے کیا تھا، اور اس وقت بھی ان پر اے پی ایم ایل میں جو فنڈز کے معاملات تھے اس حوالے سے ان پر بڑے الزامات اے پی ایم ایل کے لوگوں نے خود لگائے تھے۔ اے پی ایم ایل میں جب وہ تھی اور اے پی ایم ایل کی بھی وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھی، بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ پی ایس پی جوائن کی،
تو اس وقت وہ جو ہے الیکشن لڑ رہی ہیں باقاعدہ. ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، لیکن اعتراضات یہی ہیں کہ زیادہ تر ٹکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے جن کا تعلق پی ایس پی سے ہے، جو ابھی کچھ عرصہ قبل ہی جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں ہے. دوسری جانب جو اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے بڑا حساس علاقہ ہے مہاجروں کے حوالے سے بھی، اردو بولنے والوں کے حوالے سے بھی، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی. اور وہاں سے امین الحق صاحب جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ مخالفت وہاں پائی جاتی ہے اور وہاں ایک سیاسی تصادم بھی پچھلے دنوں ہوا ظاہر ایم کیو ایم پاکستان اور جو مخالفین ہیں ان کے درمیان، اور جو بلکہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو جن کو وہاں ٹکٹ دیا گیا صوبائی اسمبلی کا، وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے کبھی بھی نہیں رہا. جن کو ٹکٹ دیا گیا تو اس پر وہاں بڑی ناراضگی ہے، بڑا وہاں تصادم بھی ہے اور باقاعدہ اورنگی ٹاؤن کی دیواروں پر جو ہے وہ یہ لکھ دیا گیا ہے، جس میں امین الحق صاحب کے بھی خلاف چاکنگ کی گئی ہے اور جن کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ان کے خلاف بھی چاکنگ کی گئی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان میں جو اختلافات ہیں اس حوالے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم کیو ایم کا یعنی جب اتحاد ہو رہا تھا اور یہ سب دھڑے بن رہے تھے اور جب ایک ہو گئے تھے، یعنی پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئی تھی، فاروق ستار صاحب آ گئے تھے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ ظاہری طور پر یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ جب بالکل اسٹارٹ تھا جب یہ ایک ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تو ہو گئے لیکن تینوں کے سمت جو ہے وہ الگ الگ ہے. یعنی جو اصل ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کی سمت بالکل الگ ہے، جو پی ایس پی سے جو لوگ آئے ان کی سمت بالکل الگ ہے، فاروق ستار صاحب جو آئے ان کے ساتھ ان کی، تو وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں چل رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے اور مجبوری کے تحت وہ جو ہے ایک پلیٹ فارم سے جو وہ اب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اب ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں پھر وہی ساری شکایتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ مزید ابھی اس حوالے سے کیا احتجاج ہوتا ہے، چونکہ احتجاج تو وہاں ہوا ہے اورنگی ٹاؤن میں اور کئی جگہ مزید ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے احتجاج ہے. تو یہ تو ایم کیو ایم پاکستان کا معاملہ ہو گیا. ایم کیو ایم پاکستان نے ظاہر ہے جتنے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے ان میں ایسے لوگ جیسے صادق افتخار صاحب کا نام ہے، ان کو انہوں نے وزیر اعظم کا مشیر بھی بنایا تھا، ان کا کبھی کوئی ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق نہیں رہا. اور اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی قربانیاں کم از کم نہیں ہے. تو جو قربانی دینے والے کارکنان ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ بالکل آگے ان کو جو ہے بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اور وہ یہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور ان میں وہاں بڑی ناراضگی پائی جاتی ہے. لیکن بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں اس کو اپنے طور پہ کسی بھی طرح اس کو مینج بھی کریں گے اور مینج کر بھی رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے، پی آئی بی بیٹھ گئے تھے، پھر جب 2018 کے الیکشن آئے تو پھر وہ بہادرآباد چلے گئے تھے اور ان کو قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے ان کو ٹکٹ دیے گئے تھے اور دونوں میں سے کسی نشست پر نہیں جیت سکے تھے. اس کے بعد جب ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے بعد جو ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی تو فاروق ستار صاحب نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کو ایم کیو ایم کا ٹکٹ مل جائے اور ایک دفعہ تو یہ طے بھی ہو گیا تھا اور وہ عید کی نماز پڑھنے چلے گئے تھے. موحید انور بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا اپنی انتخابی مہم کا، لیکن بعد میں ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے آزاد امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑا تھا. اور جو ایک فاروق ستار صاحب کا ایک بھرم تھا پوری ایم کیو ایم پاکستان میں، یقیناً فاروق ستار صاحب ایک قداور چھوٹا قد رکھنے کے باوجود، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے چھوٹا یا بڑا قد، لیکن چھوٹا قد رکھنے کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان میں یا اس سے پہلے بھی جو ایم کیو ایم تھی اصل ایم کیو ایم اس میں بھی ان کا ایک بڑا قد تھا. لیکن جب انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا آزاد امیدوار کے طور پہ تو وہ جو ان کا بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے کہ جو ان کا اپنا اصل علاقہ ہے، جو گھر ہے پی آئی بی کالونی، وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ اتنے ووٹ نہیں ملے تھے جتنی کی توقع کی جا رہی تھی. تو ضمنی الیکشن میں ان کو بہت زیادہ ووٹ نہیں ملے تھے اور ظاہر ان کو شکست ہوئی تھی. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ان کو
2 حلقوں سے جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ 2 حلقوں میں سے کسی ایک کس حلقے میں کامیاب ہوتے ہیں یا دونوں حلقوں سے اس دفعہ پھر رہ جاتے ہیں. لیکن جو سیاسی جو مبصرین ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ ابھی سے ظاہر ہے کہ جو آئندہ کا سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب سیٹیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوں، کسی کو بھی ایسی برتری حاصل نہیں کرنے دی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں اس کی کوئی مونوپولی ہو جائے. جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے تو ایم کیو ایم پاکستان تو ظاہر ہے الیکشن کا بائیکاٹ بھی اس نے اسی لیے کیا، بلدیاتی الیکشن کا، کہ وہ عوام میں جانے سے کترا رہے تھے، ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. اور اس مرتبہ بھی صورتحال کی کچھ ایسی ہے کہ جب وہ باقاعدہ عوام میں جائیں گے، کیونکہ وہ جلسے ٹاؤن وائز کر لینا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب ووٹ لینے کے لیے جب ڈور ٹو ڈور جانا پڑے گا، جو مزید ابھی جلسے ہوں گے، اس میں دیکھا جائے گا کہ عوام کو ان کی کتنی پذیرائی ہے. بہرحال ایم کیو ایم پاکستان بھی جو ہے وہ 21 جنوری کو جو ہے ایک بڑا جلسہ کراچی میں منعقد کر رہی ہے. اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے جو ایک رہنما ہے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اتوار کے روز جو ہے وہ کراچی میں پی ٹی آئی کے پہلے جلسے کا اعلان کیا تھا. تو وہ جلسہ تو نہیں کر سکے، ریلی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ ریلی بھی پورے طور پہ نہیں نکال سکے. اور خود شیر افضل صاحب نے جو ہے اس پر اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں پر تنقید کی کہ جی دیکھیں عوام تو نکل آئے، کارکنان تو نکل آئے، لیکن جو پی ٹی آئی جو سندھ کے رہنما ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ گھروں میں بیٹھے رہے، وہ نہیں نکلے. یہ خود انہوں نے اپنے لوگوں پہ تنقید کی ہے. اب ایسی جماعت جس کو ظاہر پی ٹی آئی جو ہے وہ بحیثیت جماعت جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، اور خود بلاول بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جناب 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور مقابلہ ان دونوں جماعتوں میں ہی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ ایک جماعت کو اگر سنگل آؤٹ کر دیں گے اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے، اس کو انتخابی نشان تک نہیں دیں گے، اس کو جلسے جلوس ریلیاں نہیں کرنے دیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ اس کا لیڈر جو ہے، اس کا جو چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے، وہ کوئی فیصلے جو ہے اس طرح نہیں کر سکتا، اس کو اتنی آزادی نہیں ہے. تو جب آپ نے ایک جماعت کو بالکل گراؤنڈ سے باہر ہی کر دیا ہے تو یقیناً مقابلہ پھر آپ دونوں جماعتوں میں ہی ہے. لیکن یہ مقابلہ بھی جو ہے دونوں جماعتوں کا، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ مقابلہ نورا کشتی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف متحد ہو گئی تھی. گزشتہ 4.25 سال تک یہ پی ٹی آئی کے خلاف متحد رہی، اور پی ٹی آئی سے ان کی جو ہے وہ اصل لڑائی تھی، اور پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اتحاد بنایا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو یا وزیر عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالنے کے لیے اتحاد بنایا اور تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس میں بھی کامیابی حاصل کی. اور اس کے بعد پھر جو ایک مشترکہ جو مخلوط حکومت بنائی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ تھے، جے یو آئی بھی ساتھ تھی، ایم کیو ایم پاکستان بھی ساتھ تھی. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہے ایک طرح سے جو لفظی گولہ باری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر، کیونکہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا بلاول بھٹو صاحب کو. آصف علی زرداری صاحب اگر یہ بات کریں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک سینئر اور جہاندیدہ ہیں، ملک کے صدر بھی رہ چکے ہیں، پارٹی کے اصل سربراہ بہرحال وہی ہیں. لیکن بلاول بھٹو جس قسم کی لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، جس قسم کا ان کو مخاطب کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک کوئی اچھا سیاسی کلچر جو ہے وہ نہیں پروان چڑھا رہے. تو لیکن زرداری صاحب بڑا ان کا مظاہرے کہ ہمیشہ سے ان کی ایک سوچ رہی ہے، اور وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، وہ بڑا کم بولتے ہیں لیکن بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑا ٹکا کے بولتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ان کی باری ابھی نہیں آئی ہے، اور وہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً، یا انہوں نے خود بھی ہلکا رکھا ہوا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں آگے جا کر اگر اتحاد کرنا ہے تو مسلم لیگ نون سے ہی کرنا ہے اور حکومت بنانی ہے. اور خود بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بنے گی. تو اسی لیے زرداری صاحب نے جو ہے وہ بڑی معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے. لیکن بلاول کو آگے کر کے جو ہے وہ ماحول یہ بنایا ہوا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب 2 بڑی جماعتیں ہیں، اور بڑا گھمسان کا جو رنگ جو ہے پڑنے والا ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ظاہر کے سامنے نظر آتی ہے. لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو لوگ، جو 2 پارٹیاں، یہ جو ساری پارٹیاں 12-13 پارٹیاں جو ایک پلیٹ فارم سے ایک حکومت میں تھی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اب اگر الیکشن لڑنے کے لیے صرف الیکشن لڑنے کی حد تک وہ ایک دوسرے
کے خلاف ہیں، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو نتائج آئیں گے، جس قسم کے نتائج آئیں گے، باقاعدہ ان کی نشستوں کی بات تجزیہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی سے طے کر لیا گیا ہے کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں دینی ہیں۔ تو جب یہ طے ہو جائے، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک عام تاثر ہو گیا ہے کہ جی اگلی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون بنائے گی، اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں جب پہلے سے ہی لوگ ابھی سے کر رہے ہوں تو پھر اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ دوسری جانب جو پرانی ایم کیو ایم ہے، اس کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو بیان اپنا جاری کیا، اور بڑا اہم ویڈیو بیان جاری کیا ان حالات کے اندر، اور انہوں نے باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے اس ویڈیو بیان کی توثیق جو ہے وہ قائد متحدہ نے بھی کر دی ہے، اور ان کا مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اپنے اس ویڈیو بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کارکنان ایم کیو ایم کے کسی بھی دباؤ یا مجبوری کے تحت پی آئی بی میں چلے گئے تھے، یا پی ایس پی میں چلے گئے تھے، یا گھروں میں بیٹھ گئے تھے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، یا کسی اور جماعت میں چلے گئے تھے، تو اور ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا، کہ وہ مجبوراً یا کسی دباؤ پر اگر کسی جماعت میں چلے گئے تھے، اور آج ان کا ضمیر اگر ملامت کر رہا ہے کہ ہم کو مجبوراً ہم چلے گئے تھے، ہم پہ دباؤ تھا، یا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اگر ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا، تو ایسے لوگ جن کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اگر وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں، یا اپنے کیے پر اگر نادم ہیں، یا انہیں ملامت ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ کے حضور معافی مانگے، اور جو ان کے علاقے کے جو وفا پرست کارکنان ہیں، جو وفا پرست لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے ان کا کہنا ہے کہ رجوع کریں، اور اپنا نام جو انہیں لکھوائیں ان وفا پرست کارکنوں کے پاس جا کے کہ جناب ہم تو کسی مجبوری یا کسی دباؤ کے تحت وہاں چلے گئے تھے، اور اب ہم پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو جو وفا پرست کارکنان ہیں ان کے اوپر پاس جا کے اپنے نام لکھوا دیں، یا پھر جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے وہاں باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے کہ وہاں وہ باقاعدہ رابطہ کر کے جو وہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ تحریک میں دوبارہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کا اقدام تھا کہیں اور دباؤ میں جانے کا، ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، غلطی ہوگی، اور وہ دوبارہ تحریک میں جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل جو اس علاقے کے جہاں وہ رہتے ہیں، جو وفا پرست کارکنان ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے رجوع کریں، ورنہ جو لندن سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی انہوں نے دیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اگر پرانی ان کی جو تحریک ہے اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور قائد متحدہ کی قیادت میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل اپنے نام لکھوا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے، پرانی ایم کیو ایم ہے، انہوں نے باقاعدہ جو ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں، جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، یا وہ اپنی پرانی ایم کیو ایم کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کو یہ ہے کہ ایک عام معافی دینے والی بات بھی ہے کہ ان کو معافی مل جائے گی، وہ رجوع کر لیں گے۔ تو لیکن اس کا یہ ایسے موقع پر بیان آنا اس طرح کا، یہ بڑا اہم ہے کہ جب بالکل الیکشن جو ہے سر پر ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے، اور وفا پرست کے نام سے جو ہے وہ آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں، تو یہ ان کا جو ویڈیو بیان ہے، اس سے یقیناً 8 فروری کے انتخابات پر بڑا اثر پڑے گا، اور وہ لوگ جو واقعتاً کسی اور جماعت میں جانے کو، یا دباؤ میں کام کرنے کو، یا مجبوراً کسی اور جگہ جو وہ کام کر رہے تھے، اگر ان کو ضمیر ان کا ملامت کر رہا ہے، اگر وہ غلطی اپنی تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ کم از کم اب اس الیکشن میں جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ کام نہیں کریں گے کہ جس میں وہ مجبوری کے تحت، دباؤ کے تحت جو ہے وہ چلے گئے تھے یا کام کر رہے تھے۔ تو وہ کم از کم اس بیان کے بعد وہ اپنی وہ ضرور دکھائیں گے کہ نہیں جناب دیکھیے اب ہم نے غلطی بھی مانی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہم گھر بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہے تو ہم اس پر وہ لوگ مطلب لبیک کہہ سکتے ہیں اس بیان پر، اور اس کا اثر جو ہے وہ
8 फरवरी की इंतखाबी जो मुहिम है और जो MKO पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर पड़ेगा, तो देखना ये है कि वो जो एक फोर्स है MKO की, वो पूरी फोर्स जो है वो काबिल अमल होती है नहीं होती है, या उस अंदाज में मुतहर्रिक और सरगर्म होती है नहीं होती है, और जो आवाम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कब नज़र आता है कि वाक़तन शहर में लगे कि इलेक्शन हो रहे हैं। सिर्फ शहर की वो जो बिजली के खंभों पर या वो जो ओवरहेड ब्रिज हैं या और जो मकामात हैं वहाँ बैनर और झंडे लगने से नहीं पता चलेगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। जो ये जब ही पता चलेगा जब गली कूचे में जब उम्मीदवार जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जलसे होंगे, जलसे में लोग खुद से आएंगे, ये नहीं कि उनको लाया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल जब तक कि आवाम की दिलचस्पी नहीं पैदा होगी, जब तक नहीं लगता कि इलेक्शन का जो माहौल जो है वो अभी तक तो नहीं बना और बनता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले दिनों में जब बिल्कुल इलेक्शन के लिए चंद दिन रह जाएंगे और सारे मामला जब उम्मीदवार के भी फाइनल हो जाएंगे, तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल ये सबसे बड़ा सेटबैक है कि उन्हें इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला जो है वो नहीं मिला है, और इससे उनको बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे नुकसान होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और उनका कहना यह है कि उन्हें बल्ले के इंतखाबी निशान उनको मिले न मिले, उनके लिए उनके चेयरमैन का नाम ही काफ़ी है, उनकी पार्टी का नाम ही काफ़ी है। और हम सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ये इंतखाबी निशान है, वो उस पर इलेक्शन जो आवाम है वो उनको वोट कास्ट करें। तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में ज़्यादा वोट किसको पड़ते हैं और ज़्यादा सीटें किसको मिलती हैं और कौन किस तरह हुकूमत बनाएगा। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।